غالب کی جو زندگی کی ترجیحات اور ان کے کلام کی اور ان کے خطوط کے اندر جو موضوعات ہیں اس حیات و کائنات کے سارے مسائل پر بکھرے ہوئے ہیں، اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو غالب کا جس سے تعلق نہ ہو، اور اسی لیے انہوں نے اتنی باریک بینی کے ساتھ جو کچھ لکھا وہ لکھا۔ اور جب ہم غالب کے کلام کو دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ محض وہی چلتی پھرتی مشہور قسم کی غزلیں نہیں ہیں سب، بلکہ ان کے اندر اگر آپ بٹوین دا لائنس پڑھیں اشعار کی تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک فلسفہ ہے، ایک فکر ہے، ایک دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی طرف توجہ ہے، اور جو کچھ انہونا ہے اس کا خیال ہے کہ کیا ہونا ہے، اور عام طور سے لوگوں کو ان باریکیوں کی طرف زندگی کی اور حیات و کائنات کی توجہ دلانا جدھر عموماً شاعری کے ذریعے یا ادب کے ذریعے توجہ یا تو دی گئی یا کم دی گئی، یا وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں گزر جاتی ہیں۔ چنانچہ غالب نے اپنے کلام میں ہمیشہ انسانی زندگی اور کائنات کے سارے مسائل اور اس کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا، اور اسی کی بنا پر جو کچھ انہوں نے کہا وہ لوگوں کے لیے باعث کشش ہے۔ اب اس موضوع کا، اس سیمینار کا موضوع بھی آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو ہے غالب راز حیات اور اضطراب آگہی، یہ اپنی قسم کا نیا ایک موضوع ہے جو غالب کے سلسلے میں عموماً آتا نہیں ہے، لیکن غالب کے کلام کی اس کا جو مرکزی پہلو ہے وہ یہی ہے، یعنی زندگی کیا ہے، اور زندگی کے اندر جو کچھ وہ ہے، آگہی ہے، ادراک ہے، سوجھ بوجھ ہے، یہ محض خدا کا انعام اور گفٹ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو متوجہ کرنے، آپ کو تڑپانے کے لیے اور آپ کے ذہن میں احساس کو مضطرب کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ چنانچہ جب آپ غالب کو پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں غالب کسی اسٹیج پر رک نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہاں پر ایک چیلنج پیش کرتے ہیں۔ ہوئی مدت غالب بھر گیا یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا، جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا اس میں بات واضح نہیں ہے، لیکن ایک چیلنج ہے کہ آدمی کتنے سمتوں میں سوچتا ہے، اور جب اس میں سوچتا ہے تو آپ مقید نہیں کر سکتے ہیں اسے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ایریا ہے، اپنی دلچسپیاں ہیں، اپنا سوچنے کا طریقہ ہے، قبول کرنے کا اور رد کرنے کا طریقہ ہے، تو لہٰذا ہر آدمی ایک طرح سے اپنے طور پر اپنے اندر ایک دنیا ہے۔ معنی کا طلسم وہ صرف ایک معنی نہیں ہے، جی ہے معنی کا طلسم ہے پورا۔ تو خود غالب نے اپنے اشعار کے بارے میں اور اپنے کلام کے بارے میں یہ چیلنجز پیش کیے ہیں۔ رئیس وارسی صاحب ہیں، انتخاب حمید صاحب ہیں، الطاف ترمذی صاحب ہیں، امیر مہدی صاحب لندن سے ہیں، تقی عابدی صاحب کینیڈا سے ہیں، پروفیسر محمد غلام ربانی اور پروفیسر محمد شمیع الاسلام بنگلہ دیش، پروفیسر نصیری، پروفیسر رضا علی حبیبی، پروفیسر محمد چلوئی یہ ایران سے ہیں، اور ڈاکٹر اوصاف علی عادل، ڈاکٹر تشیانہ یہ موریشس سے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بین الاقوامی سیمینار کی حیثیت ظاہر ہے، ایک پوری دنیا میں اس کے لوگ انتظار کرتے ہیں غالب سیمینار کے بارے میں، تو اسکالر بھی کچھ کیا انڈیا دلی کے باہر کے بھی اسکالر آئیں گے مطلب جیسے؟ جی دلی سے باہر کے بہت سارے اسکالر ہیں جی جی جی، جس میں قاضی جمال حسین ہیں، آزر میں دخ صاحبہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے انیس اشفاق صاحب ہیں، وحید الدین علوی صاحب ہیں، ڈاکٹر نریش چنڈی گڑھ سے ہیں، فاروق بخشی جے پور سے ہے، شہاب الدین ثاقب صاحب ہیں، سید حسن عباس صاحب بنارس سے ہیں،
پروفیسر نسیم الدین فریس حیدرآباد اور اسلم جمشید پوری صاحب ہیں. ان کے علاوہ جو ہے پروفیسر سید خالد قادری صاحب جو اس کا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے.